نفس لوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ مالک الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید و تقدیس، بزرگی و برتری، عبادات و اطاعت خاص ہے۔ وہ ذات ہر طرح کے نقائص سے، کمیوں سے، خامیوں سے، عیب سے پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ درود و سلام کے اولین مستحق ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا تھا، دنیا اپنے اختتام کی طرف، اس سلسلے میں کانا دجال تک ہماری باتیں پہنچی تھی، اور بلکہ کانا دجال کے احوال بڑی حد تک بیان ہو چکے تھے۔
اور اب دجال اپنے اختتام کی طرف، یعنی جہاں دجال کا خاتمہ ہوتا ہے، ہم تقریباً وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کانا دجال کی بہت ساری نشانیاں اور علامات سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سماعت کر لیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فتنہ دجال سے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا، مگر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو راز کسی نبی نے نہیں بتایا۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ دجال کانا ہوگا۔ ان الدجال اعور ولیس ربکم اعور، کہ دجال کانا ہوگا مگر تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ دجال اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، مگر یاد رکھو دنیا میں تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بڑی بات اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، اور یہ بڑی بڑی پہچان بتلائی۔ اس کے ساتھ دجال کی کانی آنکھ کے متعلق بتلایا کہ اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کے مانند ہوگی، ایک آنکھ میٹھی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ جو ہے نا کی طرح ہوگی، بالکل ناخن کے آکار کی طرح۔ اسی طریقے سے اس کے دانت جس طرح چوہوں کے دانت کچلی والے رہتے ہیں، ویسے کچلی دانتوں والے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بال کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا بال گھنگرالو ہوگا، انتہائی خراب ہوگا، اگر اس کو چھوٹا کر دیا جائے تو بالکل تار نما وہ کڑک بال ہوگا۔ بہرحال تو غرض یہ کہ وہ علامات بتلا دی جس سے ایک مومن مسلمان بآسانی دجال کی شناخت کر سکتا ہے کہ یہ دجال ہے۔ اس کی صورت انتہائی خوفناک، خطرناک ہوگی۔ آپ نے سنا تھا کہ مشرقی علاقے سے، اور وہ نام بھی آپ نے بتلایا تھا جس کے بارے میں فرمایا تھا یخرج الدجال من ارض بالمشرق، کہ دجال زمین کے مشرقی حصے سے یعنی پوربی حصے سے نکلیں گے، اور آپ نے یقال لها خراسان، اس شہر کا نام بھی بتلا دیا تھا، خراسان۔ آپ نے بالتفصیل سن لیا ہے کہ خراسان میں ایک بستی اصبہان، اور شہر اصبہان میں ایک بستی یہودیہ کی بستی سے وہ نکلے گا، اور وہاں سے 70,000 فوج کے ساتھ چلے گا۔ اس کی فوج کی علامات بھی آپ نے بیان فرما دی تھی کہ وہاں سے چلتے چلاتے ملک شام اور بغداد وغیرہ کے راستے سے ہوتے ہوئے، ریتیلی زمین سے ہوتے ہوئے وہ مدینے کی طرف بڑھے گا۔ اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے اس کا لشکر ہوگا، 70,000 کا لشکر تو اس کے ساتھ چلے گا، مگر اس کے علاوہ دیگر جو منافقین، ملحدین، مشرکین ہوں گے راستے میں، سب ملتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ چلتے چلاتے وہ سیدھا مدینے کی طرف، ارض حجاز کی طرف، مکہ مدینہ کا رخ کرے گا۔ مدینے کے قریب جب وہ پہنچے گا تو وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، داخل ہونے سے قاصر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے داخل ہونے کے، تو ان تمام دروازوں پر 2 فرشتے جو ہے ننگی تلوار لہرائے ہوئے کھڑے ہوں گے، تلوار سوتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ دجال داخل ہونا تو چاہے گا، مگر وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک بنجر زمین پر مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالے گا اور پھر وہاں رکے گا۔
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیچ مدینے میں زلزلہ پیدا کر دے گا. اس زلزلے سے خائف ہو کر کے، ڈر کر کے وہ لوگ جو منافقین ہوں گے، یہودی ہوں گے یا دوسرے جو بھی کوئی لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب وہاں سے، مرد ہو عورت ہو، بے ایمان لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے اور اپنے آقا دجال سے مل جائیں گے. چونکہ آج بھی زلزلہ ہوتا ہے تو آدمی اپنا در دیوار گھر چھوڑ کر کے میدان کی طرف بھاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی زلزلہ پیدا کر دے گا اور زلزلے کی وجہ سے تمام منافقین وہاں سے، مدینے سے نکل جائے گا، یعنی سرزمین مدینہ پاک ہو جائے گا. اس کے بعد مزید وہ افراتفری زمین پر پھیلائے گا اور اپنی خباثتوں کے ذریعے وہ چلتے چلا جائے گا. یہاں تک کہ ہم نے متعدد احادیث میں یہ بھی سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ اس کے نزول سے پہلے بالکل قحط پڑ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے نزول سے پہلے 1 سال پہلے آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا، زمین 1/3 اپنے غلے کو اور اپنے فصلوں کو اگانا چھوڑ دے گی، دوسرے سال 2/3 ہوگا، اور تیسرے سال یہ کیفیت ہوگی کہ پوری طرح سے بارش بند ہو جائے گی اور زمین غلے جات اگانا چھوڑ دے گی، یہاں تک کہ پورا قحط پڑ جائے گا. اور اس قحط سالی کی وجہ سے جانور مرنے لگیں گے، لوگ تڑپنے لگیں گے، اور غلط یہ کہ غلے جات کی بے انتہا کمی ہو جائے گی. اب اس سچویشن میں دجال نکلے گا تو بے شمار لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلاتے ایک بستی سے اس کا گزر ہوگا اور دیہاتوں سے، بستیوں سے گزر ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنی خباثت پھیلاتا چلا جائے گا، لوگوں میں یہ اثر چھوڑے گا اور لوگوں میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں. دجال اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا. بعض لوگ اسے مانیں گے، بعض لوگ اسے نہیں مانیں گے. جو نہیں مانیں گے اس کے یہاں اپنی کرامات دکھائے گا، منوانے کی کوشش کرے گا. پھر یہاں تک کہ چلتے چلاتے ایک نوجوان تک پہنچے گا اور اسے پہلے اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا. ربوبیت کی دعوت دیتے ہوئے وہ نوجوان مرد مجاہد مومن مسلمان ہوگا، وہ اسے انکار کر دے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا اور تو رب نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نوجوان کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑ کر دیں گے، 2 حصے میں بانٹ دے گا. یہ آرے سے چیرنا، مسلمانوں کا قتل کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے کفر اور شرک، کفر اور توحید کی مارکہ آرائی چلتی آ رہی ہے، یہ صرف عام آدمی کو نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے، نبیوں، پیغمبروں کو بھی لوگوں نے آروں سے چیرا ہے، یہودیوں نے قتل کیا ہے. ایسے ہی آخری قتل وہاں تک دجال تک مسلمانوں کا ہوگا، دجال تک آخری قتل ہوگا. دجال کے ساتھ مسلمان جو غزوہ کرے گا وہ آخری غزوہ ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی موجود ہے کہ ایک جماعت لا تزال طائفۃ من امتی، ایک جماعت مسلسل یقاتلون علی الحق، مسلسل جو ہے جہاد کرتی رہے گی، مسلسل کفر کے ساتھ مارکہ آرا ہوں گی، مسلسل کفر کے ساتھ برسر پیکار ہوں گی، یہاں تک کہ دجال کے ساتھ اس کی آخری لڑائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئیں گی اور دجال کے ساتھ جو آخری لڑائی ہوگی، اب وہاں سے پھر کوئی مسلمانوں کا کسی سے کوئی جنگ، مسلمانوں کی کوئی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اور وہ جو مجاہدین ہوں گے، مسند احمد وغیرہ کی اور دیگر صحیح الجامع کے اندر اور بہت ساری کتب احادیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی یہ موجود ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دو جماعتوں کو، میری امت کے دو گروہ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار عصابت تغزو الہند. دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ان میں سے ایک جماعت جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی اور پھر ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی. تو اس کا ایک یہ ہے کہ ماضی میں وہ غزوہ ہو چکا ہے، وہ لڑائی ہو چکی ہے جو ہم تاریخ اور سیر سے جانتے ہیں. بہرحال اس تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں. دوسری جماعت جو ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر کے دجال سے لڑائی کرے گی. وہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مزدہ، یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ سرپرائز پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایسی دو جماعتیں ہوں گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے. مگر وہ بڑے خوش نصیب شخص ہوں گے، خوش نصیب جماعت ہوگی. اس لیے ہوگی کہ وہ ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں آئیں گے جہاں لوگ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے. لوگ اپنے ایمان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ان بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، اپنے ایمان کو گوا بیٹھیں گے. تو غرض یہ کہ دجال کے ساتھ آخری مارکا ہوگا. بہرحال تو وہ مسلمان نوجوان اسے قتل کر دے گا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، اسے آرے سے چیر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا اب بھی تو مجھے رب نہیں مانتا ہے؟ تو قربان جاؤں وہ نوجوان کہے گا کہ اب مجھے اور یقین ہو گیا ہے تیری کذب بیانی پر، تیرے جھوٹے ہونے پر، تیرے دجل پر، تیرے مکر و فریب پر کہ تو دجال ہی ہے. اسے اور یقین ہو جائے گا اور یہ اعلان کرے گا بے بانگ دعال کہ آج سے پہلے مجھے اتنا یقین نہیں تھا تیرے بارے میں، آج مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. پھر اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرما لے گا. ایسے ایسے فتنے وہ برپا کرے گا. بعض قوم میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارے باپ کو زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. پہلے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں گا. پھر جو ہے شیطان اس کے باپ کے بحث میں آئے گا اور اپنے بیٹے سے لپٹ جائے گا. مطلب ہے کہ وہ انسان سے جس کو گمراہ کرنا رہے گا دجال کو، تو وہ کہے گا کہ شیطان آ کر کے کہے گا وہ میرے بیٹے ایسا ویسا ویسا، پھر اسے یقین ہو جائے گا. غرض یہ کہ شیطان، دجال خود ایک شیطان ہے اور شیطان اس طریقے سے آخری حد تک انسان گمراہ کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا جو ہے چمتکار ایک انسان دیکھے گا کہ اس کا باپ زندہ ہو جائے، اس کی ماں زندہ ہو جائے اور آ کر کے اس سے گلے لگ جائے، لپٹ لے اور ادھر ادھر کی ساری باتیں بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. تو کون یقین نہیں کرے گا؟ اور آج جو حالات ہے ہمارے ایمان کے، ہمارے عقائد کے، ہمارے جو ہے کردار کے، ہمارے زندگی کے، جو ہمارا احوال ہے، ان تمام حالات سے یہ لگتا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا ایمان چلا جاتا ہے. تو اتنا بڑا جب کرشمہ وہ دیکھے گا، اتنی بڑی کرامت وہ دیکھے گا، وہ کرامت نہیں ہوگا، بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا جو ہے فطرت کے خلاف عمل دیکھے گا تو یقیناً کہے گا کہ یہ دجال، یہ جو ہے ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے. تو دراصل وہ ہمارا رب نہیں ہے. مومن اس بات کو یاد رکھے گا کہ مومن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافار را لکھا رہے گا. جو یقرأ کل مسلم وغیر کاتب، کے ہر پڑھا لکھا مومن مسلمان اور ہر ان پڑھ انسان. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ
جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے پاس بھی ایمان ہے، اس کے پاس بھی ایمان ہے، اس کے پاس بھی ایمان ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ اگر وہ دیندار ہے تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال جو ہے اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مگر اس زمانے میں جو لوگ ان پڑھ ہوں گے، ابھی یہ سوال آتا ہے نا کہ بھئی جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ قبر میں جو ہے سوال کا جواب کیسے دے سکے گا فرشتوں کا؟ تو اللہ تبارک و تعالی مومن کی زبان پر جاری کرے گا۔ وہ پڑھے لکھے ہونے سے اس کا جواب نہیں آتا ہے، بلکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے بڑے بڑے جو ہے پی ایچ ڈی ہولڈر رہیں گے، مگر ایمان نہیں رہے گا تو وہ کاف فارا نہیں دکھے گا، اس کو نہیں دکھے گا۔ اس لیے کسی کو اپنے علم کے اوپر غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے علم کے اوپر غرہ ہے کہ میرے پاس علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، بینائی ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، سب ہے، مگر دنیا میں گمراہیاں پھیلا رہا ہے، گمراہیاں پھیلا رہا ہے۔ اس کی زندگی سنت سے آ رہی ہے، کتاب اللہ سے آ رہی ہے، مگر اس کے علم کا ڈنکا چاروں جانب جو ہے پیٹا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل علم کے ساتھ اس کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کل وہ دجال کے مکر و فریب سے بھی نہیں بچ سکتا ہے، اور آج بھی دجالی مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا ہے، آج بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان مکمل ہونے کے لیے، ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس عمل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا ایمان ابھی ناکارہ ہے، کھوکھلا ہے، گویا کہ وہ ایک ڈمی ہے، وہ ایک اس کے پاس ایمان کا اصل جو ہے رس نہیں ہے، اس کا ایمان رس سے خالی ہے۔ اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی رہے، کیونکہ علم تو اپنے علم کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر غرہ ابلیس کو بھی تھا، مگر ہمارے عمل میں اخلاص، ہمارے عمل میں ریا نہ ہو، ہمارے علم میں ریا نہ ہو، ہمارے علم میں فخر و غرور کا کوئی مادہ شامل نہ ہو۔ اگر ہوا تو جس طریقے سے کل بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے جو ہے اسکالرز اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دجال کی پیشانی پر لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے 3 حروف نہیں دیکھ سکیں گے، کاف فا را، اسی طریقے سے آج بھی وہ لوگ جن کی زندگیاں عمل سے خالی ہے، جن کی زندگیوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، جن کی زندگیوں میں نخوت، کبر، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ جن کی زندگیوں میں سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اور یہی وجہ ہے میں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات بولتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، کیا ان لوگوں کو یہ باتیں صحیح سمجھ نہیں آئی؟ یا ہمارے مسلک میں جو بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹرز ہیں، دکاتیر ہیں، دکتور ہیں، ان لوگوں کو کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جو محدث لیول کے علم رکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جی، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانکم الیہ تحشرون۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائے نا، آواز دے تو اسے قبول کرو، اسے مانو، اس کی طرف لب کو آؤ جھٹ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بلائے تو فوراً آ جاؤ، عمل کرو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا حرز جاں بنا کے رکھو، اپنے اندر اسے اتارو، اسے مانو، قبول کرو، عمل کرو، اور یاد رکھو آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
جس نے نہیں مانا نا، جس کی زندگیوں میں سنت نہیں ہے، جو سنت سے دور ہے، جو سنت پر عمل نہیں کرتا، جو کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تبارک و تعالی آڑے آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے، تو اسے حق نظر نہیں آتا، وہ صحیح چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے بڑے بڑے دکاتیر آج گمراہی پر قائم ہے، ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ تعصب کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اسے صرف اپنے مسلک کا دفاع اور اپنے مسلک کا ڈیفینس کرنا مقصود رہتا ہے کہ مجھے اپنا مذہب، اپنا مسلک بچانا ہے، اسی لیے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وجہ ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم تو ہے، ظاہر سی بات ہے محدث لیول کا عالم ہے تو اسے کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر اس پر اس نے عمل نہیں کیا۔ کہاں پر چوک ہوا، غلطی کہاں ہوئی؟ یہاں پر غلطی ہوئی جہاں پر عمل کرنا تھا، وہاں سمجھ میں آیا کہ اگر میں اس پر عمل کر لیا تو اب جو ہے میری کرسی چلی جائے گی، یا پھر جو ہے میرے مسلک والے مجھے تانا دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ یہ مسلک کے دفاع میں وہاں سے اتر آتا ہے اور حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کے جو ہے اصلی معانی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اب اپنی طرف سے آیتوں کی تعویل کرتا ہے، حدیثوں کی تعویل کرتا ہے، الگ تشریح کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو غرض یہ کہ اصل جو اس کا معنی ہے، جو مراد ہے، جو مطلب ہے، اسے صرف کس بنا پر چھوڑ دیتا ہے؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، یا اس کے دفاع کے لیے، اس کے ڈیفینس کے لیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس نے عمل چھوڑ دیا، اللہ رسول نے تو بتایا، مگر اللہ رسول کی باتوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے اپنا مسلک بچانا ہے، اپنے امام کی تقلید کرنی ہے، اس تقلید کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ پردہ بن گیا ہے، اللہ خود پردہ بن گیا اس کے لیے، تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتا حقائق کو، وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، نہ ہی لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ بات رکھے گا مگر اس حساب سے اس کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس کی زندگیاں عمل سے عاری ہے، خالی ہے، جس کی زندگیوں میں سنت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جب مومن نہیں ہے تو جب وہ مومن نہیں ہے تو پھر ہوگا یوں کہ وہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کاف ہا را کو پڑھ نہیں سکے گا، اور پھر دجال کو اپنا رب مان لے گا۔ بہرحال دجال چلتے چلاتے دنیا بھر کے مفسدات برپا کریں گے، یہاں تک کہ دجال کے ساتھ آخری جو سنگین مارکہ آرائی ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي من وراء الحجر او الشجر۔ ایک بڑی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اس کا اصل جو لشکر ہوگا وہ یہودی ہوگا، اصل جو لشکر ہوگا وہ یہودی ہوگا۔ اب یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی مارکہ آرائی ہوگی، یہاں تک کہ اتنی شدید جنگ ہوں گی، اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس میں غلبہ عطا کرے گا، اس قدر غلبہ عطا کرے گا کہ اگر کسی پتھر یا کسی درخت کے آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو درخت بول پڑے گا کہ اے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کا بندہ، آؤ ذرا میرے پاس آؤ، دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت گویائی عطا کرے گا۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ مختلف مقامات میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
واضح کیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے جتنا اہل دنیا یا کفار مشرکین اس کے پیچھے پڑ جائے کہ مسلمان کو، اسلام کو ختم کر دے، مٹا دے، میٹ دے، نہیں کر سکتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس دین کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ جو وہ مارکہ آرائی ہوگی جس میں بے شمار بلکہ تمام یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک درخت ایک پتھر پکار کر بولے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، دیکھو میرے پیچھے یہودی ہے، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے دیکھو ایک یہودی ہے، درخت بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویا ہی عطا کرے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے درخت بولے ہیں، بہت سارے پتھر بولے ہیں۔ مدینے کے گلیوں سے جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام گزرتے تھے تو بہت سارے پتھر، بہت سارے جو ہے درخت سلام کرتے تھے، احد پہاڑ سلام کرتا تھا۔ باقاعدہ آپ علیہ السلام نے کہا یہ دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غرض یہ کہ پتھر اور درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور پھر قوت گویائی کے بنا پر وہ بولے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے، اسے قتل کر، اور اس طریقے سے پوری یہودیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ آج چاہے جتنا اچھل لے اپنے ٹیکنالوجی کے اوپر یا اپنے علم کے اوپر یا اپنے طاقت کے اوپر، چاہے جتنا اسے غرہ ہو، اسے اڑنے دیا جائے، مگر ہاں مارے گا، وہ مارے گا، ضرور مارے گا۔ آج کے بے ایمانوں کو مارے گا، منافقوں کو مارے گا، دوغلوں کو مارے گا، جو مسلمان کے نام پر دھبے ہیں انہیں تو کچلے گا، ظاہر سی بات ہے۔ مگر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے مسلمان بندوں کے ذریعے اس طرح کچل ڈالے گا کہ اسے پتھر تک نہیں چھوڑے گا، سوائے شجر غرقد کے، سوائے شجر غرقد کے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سوائے شجر غرقد، غرقد ایک درخت کا نام ہے، وہ درخت مدینے میں بھی ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اسی لیے بقیع غرقد اس جگہ کا نام رکھا ہے، جس جنت البقیع کے نام سے آج ہم جانتے ہیں اسے بقیع غرقد کہتے ہیں۔ تو آج بڑی کثرت کے ساتھ یہودی لوگ وہ درخت لگاتے ہیں، معلوم ہے یہودیوں کو اچھی طرح سے شجر غرقد کا اہتمام یہودی لوگ بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، اور وہ درخت پکار کے نہیں کہے گا سوائے شجر غرقد کے سارے درخت، سارے پتھر، تمام ٹیلے جات جس کے بھی پیچھے جس سوراخ میں بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے پتھر، وہ شجر، وہ حجر بولے گا کہ یہ اسے مار اسے۔ بہرحال تو وہ آخری مارکہ آرائی ہوگی، قتل ہوگا یہودیوں کا۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں۔ دجال کے متعلق ایک اور بات ہے جسے میں واضح کر دوں، کیونکہ اب میں تمام باتوں کو کاٹ چھانٹ کر آج ختم کرنے والا ہوں، دجال کے متعلق ختم کرنے والا ہوں۔ ابن سیاد، عبداللہ ابن سیاد مدینے میں ایک آدمی تھا، بچہ تھا، جو دجال کی جو شکل و شباہت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ دجال ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی پہلے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہی دجال تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھ بھی کانی، اس کے دانت بھی کچلی، اور دجال کی کیفیت جیسے اس کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ جو بچہ تھا ایک یہودی عورت نے اسے جنم دیا تھا، تو بچہ تھا تب بھی وہ بہت شرارتی تھا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک بار گزر ہوا تو اس نے کہا کیا حال ہے؟ تو بولتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو کہا کہ تو بولتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو اتنے میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں اس بدبخت کو یہیں ختم کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ، اگر واقعی یہ دجال ہوگا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں دجال نکل گیا تو میں تم سب کی طرف سے اکیلے کافی ہوں گا، مگر میرے بعد آئے گا تو تم لوگ پہچان لینا ایسا 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 ایسا، اور اپنے بعد میں تم لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہوں،
حضرت عمر کو کہا کہ اگر واقعی یہ دجال ہے تو اس سے میرے زمانے میں ہے تو میں اسے نپٹ لوں گا، تم اسے نہیں مار سکتے۔ اس کے بعد وہ چھوڑ دیا۔ بہرحال کئی واقعات ایسے ہوئے، چونکہ بحث دجال کی چل رہی ہے اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا جو ہے کامل یقین تھا کہ یہی دجال ہے، مگر بہت ساری روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ دجال نہیں تھا، بلکہ ابن سیاد بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ اسے کیوں کہتے ہیں۔ ایک بار ان سے ملاقات ہوئی، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو حج بھی کیا، بچے بھی پیدا کیے اور مکہ مدینہ میں رہے بھی، تو ایک بار پوچھا کہ بھئی ایسا ایسا ہے، تم کو لوگ ایسا بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میں دجال ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پہلی بات تو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ کہ میں دیکھو حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، دجال تو جو ہے اس کی جو ہے اولاد نہیں رہے گی، وہ تو بانجھ ہوگا، مگر میرے پاس اولاد بھی ہے، میں کیسے دجال ہوں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے ان باتوں سے ایسا لگا کہ وہ دجال نہیں ہے، مگر پھر میں نے پوچھا کہ کیا اگر تجھے دجال بنایا جائے تو اس نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے دجال بنایا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر اس نے ایک بات اور کہی کہ ہاں مجھے آج بھی معلوم ہے کہ دجال کون ہے، کس قبیلے سے ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کاہن تھا، نجومی، پامسٹ جو بتاتے ہیں نا ادھر ادھر کی خبریں، اٹکل بچو ہانکتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بھائی جو ہے، بلکہ بعض حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، عبداللہ ابن سیاد سے بعض حدیثیں بھی مروی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو ہے ان کی روایت نقل کی ہے۔ تو بہرحال بعد میں وہ مسلمان ہوا تو چلتے چلاتے واقعہ اس حد تک آیا کہ بعض صحابہ اکرام اسے دجال مانتے تھے، مگر کتب احادیث کے خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ابن سیاد، عبداللہ ابن سیاد جو تھا وہ دجال نہیں تھا، وہ ایک الگ تھا، کیونکہ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو موجود ہے، آج جو روئے زمین پر موجود ہے وہ ایسے 100 سال کراس نہیں کرے گا، 100 سال کراس نہیں کرے گا، سینچری پورا نہیں کرے گا، اس سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال نہیں تھا۔ مگر یہ کہ حرہ کا جو واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یزید نے مدینے کے اوپر قبضہ کیا، چڑھائی کیا تھا، اس دن وہ غائب ہو گیا، اس دن سے وہ لاپتہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کے بارے میں محدثین کے بھی مختلف آراء ہیں، مگر یہ بات ہے کہ وہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال آج بھی زندہ ہے اور وہ کسی نہ کسی جگہ پر وہ قید ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روایات میں سنی ہے کہ وہ کسی جزیرے میں وہ قید ہے اور پھر وہ قرب قیامت میں وہ نکلے گا، وہ اس کے جو ہے بال بچے نہیں ہوں گے، وہ ایسا جیسا کہ ہم نے تمام روایات میں سنا ہے۔ تو بہرحال دجال کی کہانی اور دجال کا واقعہ چلتے چلاتے اس حد تک آیا کہ وہ ابن سیاد، عبداللہ ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ اس بات کی وضاحت یہاں ضروری تھی کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی وہ جب پڑھتا ہے تو بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ اس کے بعد دجال اپنی خباثتوں کے ساتھ چلتا ہوا پوری روئے زمین، جیسا کہ ہم نے سنا 40 دن میں پورے فتح کرے گا، 1 سال
اس کے جو پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا جو ہے دن 1 ہفتے کے برابر، باقی تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ تو پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا، یہاں تک کہ وہ جب اس مسلمان بندے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، دوبارہ اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ لیں گے اسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کے وقت نازل ہوں گے، امام مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے اقساط میں ہم اس بات کو واضح کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور مقام لد مفسرین شارحین حدیث محدثین کا یہ بیان ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ بیان ہے کہ مقام لد فلسطین کے قریب فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قلعہ قمع کریں گے اور اس کو قتل کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے دجال کا اینڈ وہاں ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام دجال کو قتل نہیں بھی کریں گے، تب بھی دجال اسی طرح گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک ڈال دے تو نمک اپنے آپ گھل جاتا ہے۔ اگر دجال کو قتل نہیں بھی کرے تو بھی دجال اپنے آپ مر جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام باب لد پر کرے گا، اور وہیں اس کا انسداد ہو جائے گا، اور وہ آخری معرکہ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی جنگیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلے گا، اور اس پر ہم بحث کریں گے۔ یہ دجال کا واقعہ تھا جو ہم نے سنایا، اس میں بہت ساری باتیں رہ بھی سکتی ہے، چونکہ یہ سب موضوعات بہت وسیع ہے، پھر بھی ہم نے تمام باتوں کو کاٹ چھانٹ کرتے ہوئے احاطہ کرنے کی کوشش کی، اس کو لانے کی کوشش کی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ہر طرح کے فتنوں سے، دجال کے اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر فتنے سے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔